المقربين وعلى عباد الله الصالحين اجمعین الى یوم الدین۔ میرے بھائی، ہمارے مخدوم اور ہمارا راس المال حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب ابھی ان حضرات کے بیانات ہونا باقی ہیں۔ میں نے تو اپنے گرامی قدر حضرات سے درخواست کی تھی کہ مجھے بیان نہیں کرنا چاہیے، اور آپ حضرات کم از کم مجھ مسکین کی عادت کو جانتے ہیں کہ جس وقت مہمانوں کا رش ہو، سال ہا سال ایسے ہوا کہ میں اپنا نام خود ہی واپس لے لیتا ہوں۔ بیان کرنا مقصود نہیں، یہ جتنے بیانات ہو رہے ہیں یہ سارے ہمارے ہیں، لیکن اللہ رب العزت بہت ہی جزائے خیر دیں ہمارے حضرت مولانا محمد یحییٰ لدھیانوی کو کہ انہوں نے حکم فرمایا، ان کے حکم کی تعمیل میں بیٹھ گیا ہوں۔ آپ حضرات اندازہ نہیں کر سکتے کہ میں کتنے اختصار کے ساتھ آج کی مجلس میں اپنی حاضری لگواتا ہوں۔ تفصیلی بیان کا موقع نہیں، لیکن ممکن ہے کہ مجھ کو پھر آگے چل کر اور زیادہ رش ہو جائے تو اس رش کے باعث اعلان کرنے بھول جائیں، تو میں ابھی عرض کیے دیتا ہوں۔ پہلے میری درخواست یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز آنے والے اتوار کو ہمارے حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب کی سرپرستی میں وہاں مانچسٹر کے اندر بہت ہی عظیم الشان ختم نبوت کی کانفرنس ہو رہی ہے۔ آپ سب حضرات قرب و جوار کے بھرپور اس کے اندر شریک ہوں اور اس سے استفادہ کریں۔ اس سے اگلے اتوار یعنی 23 جون کو انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کے اسی برمنگھم میں عظمت صحابہ کانفرنس ہے میری، آپ سب حضرات اور غالباً اسی مسجد میں اب وہ مولانا کا نے جو ختم نبوت ایجوکیشن بنایا ہے وہاں پر عظمت صحابہ کانفرنس ہے 23 تاریخ کو۔ آپ دوست اس کے اندر بھی شریک ہوں۔ میرے بھائیوں، اگلے سال یعنی 2014 کو، پھر سنیں، اگلے سال 2014 کو ہماری یہ سالانہ ختم نبوت کی کانفرنس عید کے بعد ہوگی، یعنی 31 اگست کو۔ کیونکہ رمضان شریف بہت قریب آ رہا ہے تو اب جو ہے وہ مزید اس کانفرنس کو آگے لے جانا ممکن نہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ اب نے اگست جولائی میں ہی کانفرنس کا آغاز کیا تھا تو اب اسی کی طرف لوٹتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ جہاں ہمارے بزرگ ہمیں کھڑا کر کے گئے تھے وہیں کھڑے ہیں انشاءاللہ۔ تو آنے والی 29ویں سالانہ ختم نبوت کی کانفرنس انشاءاللہ العزیز وہ آپ حضرات کی اسی مسجد میں حسب سابق وہ 31 اگست کو ہوگی۔ میرے بھائیوں، گزشتہ سے پیوستہ سال میں حاضر نہیں ہو سکا تھا، اس موقع پر یہاں آپ حضرات کے برمنگھم میں ختم نبوت کے سینٹر کے لیے چندہ کیا گیا تھا۔ آپ دوست پچھلے سال ہم اس کے متعلق کوئی اعلان نہ کر سکے، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ ابھی کاغذات کی تکمیل وغیرہ کا مرحلہ چل رہا تھا۔ آج اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ دوستوں کے سامنے حق تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا، وہ کاغذات کی تکمیل بھی ہو گئی، اس کی ڈیٹ بھی تیار ہو گئی، قبضہ بھی مل گیا، چابی بھی مل گئی، اس کی الحمدللہ ادائیگی کا بھی اللہ نے اہتمام کر دیا۔ اور ادائیگی اس طرح ہوئی کہ شاہ صاحب بیٹھ جائیں میاں، کیا کرتے ہو؟ میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں کہ اس کی ادائیگی کا بھی اللہ نے یوں اہتمام کیا کہ تقریباً 1,67,000 کے قریب اس کے اوپر کل اخراجات آئے۔ اس میں سے حضرت مولانا محمد نگین صاحب نے اپنے طور پر اور دیگر رفقا نے، اور پھر آپ حضرات کی اس کانفرنس پر جو چندہ ہوا تھا سارا وہ جن دوستوں نے جو وعدے کیے تھے وہ بھی، جن کے وعدے ابھی رہتے ہیں وہ مہربانی کر کے مکمل کر دیں۔ تو جن دوستوں نے وعدے کیے تھے وہ بھی، ان سب کو جس وقت اللہ نے فضل کیا کہ وہ جمع ہوئے تو وہ رقم 60,000 تھی۔
اس طرح اخراجات آئے 1,67,000. تو اس طرح اللہ رب العزت نے کرم کا معاملہ کیا کہ آپ میں سے بہت سارے دوستوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر ضرورت ہو تو ہم قرض دینے کے لیے تیار ہیں. برادران عزیز، اللہ رب العزت نے کرم کا معاملہ کیا، 60,000 یہ جمع ہو گیا، 1,07,000 وہ ایک ہی دوست نے قرضہ دے دیا. باقی دوستوں کے ہاں جانے کی ضرورت پیش نہ آئی، ادائیگی ہو گئی. البتہ وہ 1,60,000 پاؤنڈ وہ ابھی تک ہمارے ذمہ قرضہ ہے. میں آج کی مجلس میں بالکل چندے کی بات نہیں کرتا، بالکل نہیں کرتا. اتنی درخواست ضرور کرتا ہوں کہ اس کے لیے آپ دوست دعا بھی کریں گے اور انشاءاللہ اپنا خیال بھی رکھیں گے. جو دوست باتیں کرنا چاہیں حضرت مولانا محمد ندیم صاحب کے ساتھ، حضرت مولانا محمود صاحب بیٹھے ہیں، ان دوستوں کے ساتھ رابطہ بھی رکھیں، ان کو اپنے نام بھی لکھوائیں. جنہوں نے وعدے کیے ہوئے ہیں وہ ادائیگی بھی کریں. باقی یہ رقم ہم نے پاکستان سے تو لانی نہیں، دینی تو آپ نے ہے. ہم نے وصول کیسے کرنی ہے، آپ نے کیسے دینی ہے، اس پر ذرا سوچ لیں گے تو انشاءاللہ پھر چل پڑیں گے. کیا توقع رکھوں کہ آپ دوست اس رقم کو آگے چل کر پورا کریں گے انشاءاللہ. یہ ڈیلی ہے. جان چھڑانے والی کے مولوی صاحب بیٹھ گیا ہے، بابا یہ جان نہیں چھوڑتا، چلو ڈیلی انشاءاللہ کہہ دو. ایسے نہیں، وہ تبلیغ والے دوست کہتے ہیں اچھا چلو اگر وعدہ نہیں تو ارادہ کر لو. میں ارادے کی بات نہیں کر رہا، وعدے کی کر رہا ہوں. یہ کہ یہ رقم آپ دوست پوری کریں گے انشاءاللہ. جو کہتے ہیں کریں گے وہ زور کے ساتھ فرما دیں کریں گے انشاءاللہ. میرے خیال میں آج کی مجلس میں مجھے اتنے اعلان کرنے چاہیے، اتنے اعلان میرے ذمے حضرات نے لگائے تھے، ان کی میں نے وضاحت کر دی. اب میں صرف ایک بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراتا ہوں. بہت ہی اختصار کے ساتھ ہوا یہ کہ ہمارے پاکستان میں قادیانیوں سے متعلق ایک تاریخ چلی 1953 کی. اس تاریخ میں حق تعالی شانہ نے قادیانیت کے بڑھتے ہوئے سیلاب کے سامنے بند باندھا. دوسری تاریخ چلی 1974 میں، تب شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد یوسف بنوری وہ پاکستان میں اس تحریک کے قائد تھے. دیوبندی، بریلوی، سنی، شیعہ تمام مکاتب فکر. دیکھیں میں لوہے کی لٹ دیوبندی ہوں اور مجھے اپنے دیوبندی ہونے کے لیے کسی شریف آدمی سے کوئی سرٹیفکیٹ لینے کی بھی ضرورت نہیں. میں کتنا پکا لوہے کی لٹ دیوبندی ہوں. لیکن جس وقت رحمت عالم کی ختم نبوت کا مسئلہ آئے، میرے نزدیک کروڑوں دیوبند، کروڑوں بریلی، کروڑوں لکھنؤ، کروڑوں دہلی قربان محمد عربی کے گنبد خضرا کی ایک اینٹ مبارک تھے. قبلہ اگر حضور کی عزت محفوظ نہیں، تیرے دیوبند اور میری بریلی کو کون جانے گا؟ لکھنؤ اور دہلی کی کون بات کرے گا؟ میری طبیعت کے اوپر بہت گراں گزرتا ہے. جس طرح درمیان میں دوست اتحاد کر کے وہ دیوبندیت زندہ باد، بریلوی حضرات بلائیں، نام ختم نبوت کا پروپیگنڈا کریں، بریلویت کا ہم نام لیں، ختم نبوت کا پروپیگنڈا کریں، دیوبندیت کا. یہ بات بارے نہیں. سارے مسالک قربان محمد عربی کی عزت و ناموس پہ. میرے بھائیوں یہاں پہ آیا کرو. وہ دیوبندیت، بریلویت، اہل حدیث ان تمام ترکیزوں سے بالا طاق ہو کر خالصتاً صرف اور صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہونے کے ناطے. اور یہ بات مجھے اس لیے بھی کہنا ضروری تھی کہ 1974 میں بھی یہی ہوا. وہ دیکھیں نیشنل اسمبلی میں مفکر اسلام مولانا مفتی محمود، اللہ نے ان کو قیادت دی. ان کے ساتھ مولانا شاہ نورانی، پروفیسر غفور چودھری، ظہور الہی خان، عبد الولی خان اور گورنمنٹ کی طرف سے جناب بھٹو اور دوسرے حضرات تھے. اور ادھر باہر وہ شیخ الاسلام مولانا محمد یوسف بنوری، ان کے ساتھ حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی، ان کے ساتھ مولانا عبید اللہ انور، مولانا عبدالحق، مولانا غلام غوث، مولانا وہ اپنا کیا کہتے ہیں ان کو، یہ
علامہ احسان علیہ ظہیر، حافظ عبدالقادر روکڑی، سید مظفر علی شمسی، غرضے کے تمام تر مکاتب فکر میں میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں آپ کا ہمارے مسالک کا آپس کے اندر چاہے سیاہ سفید کا فرق ہو یا زمین آسمان کا، جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی بات ہوگی تو اس کے لیے پوری امت اکٹھی ہے. آپ بھی مل کے کہہ دیں اکٹھی ہے. ایسے نہیں جو کہتے ہیں اکٹھی ہے وہ زور کے ساتھ کہہ دیں کہ اکٹھی ہے. بولو بھائیوں اکٹھی ہے. اللہ رب العزت ہمارے ان بزرگوں کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے جنہوں نے اپنی تربیت کے ساتھ ہمارے دل دماغ سے سارے کانٹے چن دیے. اور اس کھوپڑی میں سوائے رحمت عالم کی ختم نبوت کے مسئلہ کے اللہ کا فضل ہے اور کوئی مسئلہ نہیں. اور اللہ اسی پر سلامت رکھے. کسی اپنی بد عملی کی وجہ سے اللہ مجھے آخر تک اس کام سے محروم نہ کرے. اللہ آخری وقت تک آپ کو مجھے بھی کسی کا محتاج نہ کرے. شریفو آمین تو زور سے کہہ دو آمین. میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں اس 1953 کو 1974 کی تاریخ ختم نبوت میں ہوا یہ کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو نے جس وقت دیکھا کہ پورے ملک کی تمام تر دینی قیادت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیشہ قادیانی مسلمانوں کو گورنمنٹ کے ساتھ لڑا دیتے ہیں، آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، گورنمنٹ پتھر پھینکتی ہے تو پبلک میں پڑتا ہے، پبلک آواز بلند کرتی ہے تو ان کی تھوکا بدیتی گورنمنٹ کے ساتھ ہوتی ہے، قادیانی محفوظ ہو جاتے تھے. اس 1974 کی تاریخ ختم نبوت میں ہماری دینی قیادت نے مل کر فیصلہ کیا کہ ہم اس تاریخ میں بالکل قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا نہیں ہوگا. میں اس آدمی کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتا. اس آدمی نے میرے والد کو گالی دی، میں اس کی دکان پر نہیں جاتا. کون سا دنیا کا قانون ہے جو مجھے مجبور کرے کہ تم ضرور اس کی دکان پہ جاؤ؟ ہمارے بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا. حق تعالیٰ قانون نے کرم کا معاملہ کیا. وہ دیکھیں کراچی سے لے کر خیبر تک، کوئٹہ کے پہاڑوں کی چوٹیوں سے لے کے بہاولپور کے ریگستانوں تک ایسی عظیم المثال تحریک چلی کہ دنیا شہدر رہ گئی، آنکھیں پر لوگوں کی پھٹی رہ گئی. اتنی پرامن تحریک. سو جناب ذوالفقار علی بھٹو وہ اس وقت ہمارے وہ کیا قائد ایوان بھی تھے اور ہمارے پرائم منسٹر بھی. میں مانتا ہوں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، بلا کا ذہین آدمی تھا. انہوں نے سوچ لیا کہ اس طرح ان کی پرامن تحریک چلتی رہی، یہ تو چاہے سالوں بھی اس تحریک کو چلا لے، ان کی تو نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی رنگ بھی چوکا، یہ ان کی تحریک تو چلتی رہے گی. انہوں نے سوچ سمجھ کے کہا کہ اس کا حل نکالنا چاہیے. انہوں نے اس کے لیے اپنے طور پر یہ خیال کیا کہ اعلان کر دیا اور اعلان بھی کیا حضرت مولانا شمس الدین شہید رحمہ اللہ کے شہر وہ بورڈ سنڈے مین میں. میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں اس میں جناب بھٹو صاحب نے کہا کہ میں پوری نیشنل اسمبلی کو یہ اپنا ایک سب کمیٹی بناتا ہوں، وہ قادیانی ایشو کے اوپر غور کرے اور جو ہمارے ملک کے وہ ہیں اپنا نیشنل اسمبلی کے سپیکر وہ اس کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے. کمیٹی بیٹھے اس مسئلے پر غور کرے. ادھر ہوا اعلان کہ قادیانی مسئلہ قومی اسمبلی میں زیر بحث آئے گا اور جناب بھٹو صاحب نے بڑی کشادہ دلی کے ساتھ یہ بھی ساتھ فرما دیا کہ میں اپنے تمام تر ممبران کو آزاد کرتا ہوں، جماعتی حیثیت سے ان کے اوپر کوئی قدغن نہیں، جس کو چاہے بھلے ووٹ دیں، مسئلے پر غور کریں، جو حق سمجھے ہاتھ اٹھا دیں، میں بھی جو حق سمجھوں گا ووٹ دے دوں گا. جماعتی حیثیت سے کوئی پابندی نہیں ہوگی. اب جماعت نہیں محمد کے غلام. میرے بھائیوں یہی تو میں کہہ رہا ہوں، اگر بھٹو نے ایسا کام کیا تھا تو تم کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں کہاں اپنی جماعتیں یاد آ جاتی ہیں اس مسئلے پہ؟ خیر بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں انہوں نے جناب بھٹو صاحب نے ادھر مسئلے کو نیشنل اسمبلی کے سپرد کیا. ادھر سب سے پہلے مرزا ناصر احمد نے نہ او دیکھا نہ تو دیکھا،
وہ کہتے ہیں گیدڑ کی موت آتی ہے تو آبادی کا رخ کرتا ہے. اس بیچارے کی اس نے فوراً ایک درخواست لکھی جس میں یہ میں پہلی دفعہ عرض کر رہا ہوں. انہوں نے درخواست لکھی گورنمنٹ کو کہ آپ قادیانی مسئلے کو نیشنل اسمبلی میں لا رہے ہیں تو چونکہ ہمارے عقائد پر بحث ہوگی تو ہمارے سنے بغیر نیشنل اسمبلی کوئی فیصلہ نہ کرے. آج کل کہاں کے ہیں میرے نوجوان قادیانی کرم فرما, میں ان کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ تمہاری عیار قیادت نے تمہیں آج یہ سبق رٹایا ہوا ہے کہ وہ کسی ملک کی قومی اسمبلی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ کسی کے متعلق کسی کے کفر اسلام کا وہ فیصلہ کرے. اے نوجوان قادیانی کرم فرماؤ, میری آپ سے درخواست ہے کہ رب محمد کی قسم اگر دن کو ہم آپ کے عقائد کی تردید کرتے ہیں, رات کو اللہ موقع دے تو رو رو کے تمہاری ہدایت کی دعا بھی کرتے ہیں. ہماری آپ کے ساتھ کوئی ذاتی عداوت نہیں, ہمیں تو دکھ ہے اس بات کا کہ کتنے امت محمدیہ کے افراد کو کس طرح قادیانی دشمن جو ہے وہ اپنا قادیانیت کے افریت نے انہیں اپنی لپیٹ کے اندر لے لیا. آج کل قادیانی کہتے ہیں کہ اسمبلی کو کیا حق تھا کہ وہ کسی کو غیر مسلم اقلیت قرار دیں. میرا ان قادیانیوں سے درخواست ہے کہ خدا کے بندو, میں درخواست کرتا ہوں بڑے ہی لجاجت کے ساتھ, اے کاش کہ یہ میری بات تمہارے دل کی پنہائیوں کے اندر اتر جائے کہ آپ اس پر غور کریں کہ اگر نیشنل اسمبلی کسی کو کافر قرار دینے کا حق نہیں تھا تو تمہاری قیادت یعنی مرزا ناصر احمد نے کیوں یہ درخواست دی تھی کہ قومی اسمبلی میں مجھے بھی پیش ہو کر موقع پیش کرنے کی اجازت ملنی چاہیے. مرزا ناصر احمد خود درخواست کر کے اسمبلی میں گیا اور اس نے 21 دن تک نیشنل اسمبلی میں 21 دن تک نیشنل اسمبلی میں بحث ہوئی. ان میں 13 دن 2 دن لاہوری گروپ اور 11 دن قادیانی گروپ نے اس کے اوپر ان کے سربراہوں نے گفتگو کی. صرف 8 دن ممبران نے بحث کے اندر حصہ لیا. زیادہ 13 دن, ان 21 دنوں میں سے 13 دن یہ قادیانیوں نے اپنے عقائد کی وضاحت کے لیے لیے. میں نے یہ گفتگو آج کی مجلس میں اس لیے شروع کی کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے وہ کارروائی نیشنل اسمبلی کی جو ان دنوں جناب بھٹو صاحب کی گورنمنٹ نے خود قادیانیوں کے کہنے پر, میں یہ غلطی سے نہیں کہہ رہا, آمدن میں درخواست کرتا ہوں اے کاش قادیانی میری اس درخواست کو چیلنج کرے. میں ان کا چیلنج قبول کرنے کے لیے تیار کہ خود قادیانیوں کے کہنے پر اس وقت کی نیشنل اسمبلی کی کارروائی کے متعلق گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ اسے ٹاپ سیکرٹ قرار دے کر اس کے اوپر بین لگا دی. رب کریم کے کرم کے معاملے کو دیکھیں, ٹھیک 40 سال کے بعد, سبحان اللہ تو کہہ دو, سبحان اللہ, زور سے سبحان اللہ. میرے بھائیوں ذرا توجہ کرو, برادر آپ کھڑے رہو, بیٹھ جائیں. میرے بھائیوں میں آپ صوفی صاحب تو بھی بیٹھ جا, ادھر کیا دیکھتے ہو, تم بھی میری طرف دیکھو, جب ایک شریف آدمی ہو. اچھا بھائیوں, میں درخواست کرتا ہوں آپ دوستوں کی خدمت میں کہ تب اللہ دیکھیں ٹھیک 40 سال کے بعد, سبحان اللہ کہہ سبحان اللہ, اس زمانے میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, اب بھی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. وہ کہتے ہیں آپ کی کانفرنس اگست میں شروع ہوئی تھی, اگست میں واپس آئی. کہتے ہیں کہ زمین گول ہوتی ہے, زمین گول ہے, یا کہتے ہیں کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. یہاں بھی یہی ہوا کہ ٹھیک 40 سال کے بعد اب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے جناب زرداری صاحب انہوں نے اس اسمبلی کی کارروائی کو آنکھ اوپن کرنے کا فیصلہ کیا. ابھی تک ایک کاپی اس کی باہر آئی. ایک کاپی باہر آتے ہی قادیانیوں نے سر پہ اٹھایا آسمان, پاؤں بھی ساتھ ہی سر کے اوپر رکھ لیے, لگائی دوڑ گئے امریکہ کے پاس. بچاؤ پہلے بھٹو نے رگڑا لگایا تھا, زرداری بھی اسی طرف آ رہا ہے. میرے بھائیوں, پھر اس اسمبلی کی کارروائی کو انہوں نے روک لیا, لیکن اللہ کے کرم کو دیکھیں, سبحان اللہ, کہ وہ ایک کاپی ملی وہ انٹرنیٹ پہ آ گئی. انٹرنیٹ پہ آئی تو ساری دنیا کے پاس پہنچ گئی.
اب وہ اپلوڈ ہو رہی ہے. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ قادیانی اس کو کبھی نہیں چھاپیں گے, ہم چھاپیں گے انشاءاللہ. اور اگر مجھے اس کانفرنس کے لیے صبر نہ کرنا ہوتا تو شاید وہ کاروائی الحمدللہ چھپ بھی گئی ہوتی. میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں, جو انگریزی کا حصہ تھا وہ بھی ہم نے باقی رکھا, ترجمہ بھی کیا, ساتھ میں نئے حوالہ جات بھی لگائے, لیکن سب کچھ ان بریکٹ اور اس کے ساتھ تاکہ نمایاں رہے. اصل اسمبلی کی کاروائی میں ایک لفظ کا بھی اضافہ نہیں کیا. رب محمد کی قسم, آلے نے جو اس کاروائی کو پوری دنیا میں قادیانیت منہ چھپاتے پھرتے تمہیں نظر آئے. میرے بھائیو رب کریم کے کرم کے معاملے کو دیکھیں. کل تک قادیانی کہتے تھے کہ وہ اسمبلی کی کاروائی چھپ جائے تو آدھا پاکستان قادیانی ہو جائے. رب کے شان کو دیکھو, جناب بھٹو صاحب تھے وزیر اعظم, جناب کوثر نیازی تھے وہ کیا کہتے ہیں اس کو, وہ مذہبی امور کے افضل قیمہ تھا لا سیکٹری. ادھر حضرت مولانا مفتی محمود, مولانا شاہ احمد نورانی, پروفیسر غفور چودھری ظہور الہی, مولانا عبید اللہ انور, نواز دادا نصر اللہ, حضرت شیخ بندوری, حضرت لدھیانوی, حضرت خواجہ خان محمد. رب کی شان کو دیکھے سب اللہ کو پیارے ہو گئے. لیکن وہ جو اسمبلی کا سپیکر تھا صاحبزادہ فاروق علی, ابھی تک وہ زندہ ہے. ادھر کاروائی باہر آئی, ادھر ہم نے ان کے پاس وقت بھیجا. ہم نے کہا کہ تم نے تو پابندی لگائی تھی, کاروائی آ گئی. انہوں نے کہا پابندی اس لیے لگائی تھی کہ اگر تازہ چھپتی تو قادیانیوں کو مار پڑنی تھی. ہم نے تو ان کے کہنے پہ اس کو روکا تھا. یہ بیان بھی ریکارڈ کا حصہ ہے, آ رہا ہے انشاءاللہ. میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں, انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا کہ وہ قادیانی کہتے تھے اسمبلی کی کاروائی چھپ جائے تو آدھا ملک قادیانی ہو جائے. وہ مسکرا کے لگے کہنے کہ اب چھپ گئی ہے نا, قادیانیوں کو کہو نا پاکستان آدھے کو قادیانی بنائے. میرے بھائیوں آدھے پاک کے آدھے ملک کو قادیانی بنانا تو رہا درکنار, رب کریم کی شان بے نیازی دیکھے. سبحان اللہ. اسی 20 فروری کو یہ جو ابھی گزری ہے نا, اسی 20 فروری کو حضرت اور کسی کو پتا ہو یا نہ ہو, حضرت علامہ خالد محمود صاحب دعوت برکاتہ نے پاکستان کا چپا چپا چھان مارا ہے. یہ ہمارے بزرگوں کی نشانی ہے, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. وہ ضلع ڈیرہ غازی خان, آگے تحصیل توسا, توسے سے آگے کوٹ کیسرانی, کوٹ کیسرانی سے آگے وہ ہے بستی بزدار. وہاں اس بستی بزدار میں آج سے 80 سال پہلے سید عطا اللہ شاہ بخاری اور مولانا محمد القادری گئے تھے. میرے بھائیوں وہ حضرات گئے. مجھے تو آج بہت تعجب ہو رہا تھا اور خوشی بھی کہ ابھی حضرت مولانا کیا کہتے ہیں ان کو, ہمارے مولانا ہمارے حضرت مولانا عبد العلیم صاحب فاروقی, حضرت مولانا عبد الشکور لکھنوی کا تذکرہ کر رہے تھے. اسی تذکرے کے ضمن میں انہوں نے مناظر اسلام مولانا لال حسین کا بھی انہوں نے ذکر کیا. اس وقت میری معلومات کے مطابق پوری دنیا میں 3 آدمی ہیں مولانا لال حسین کے شاگرد جو زندہ ہیں. ایک مولانا بشیر احمد صاحب ہمارے فاضل پوری کو مجلس کے مبلغ, دوسرا مولانا محمد اقبال صاحب علی پور چٹھا کے, اور تیسرا یہ فقیر. میرے بھائیوں وہ آپ حضرات کے یہاں پر انہوں نے سب سے پہلے ختم نبوت کے کام کی بنیاد رکھی تھی. سنو, میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, جس آدمیوں کا جان بوجھ کر بغیر کسی ضرورت کے قادیانیوں کو اپنے ہاں بلاتے ہیں یا خود قادیانیوں کے ہاں جاتے ہیں, یہ ایسا ملعون عمل ہے کہ یہ لوگ قیامت کے دن محمد عربی کا دیدار نہیں کر سکیں گے. میرے بھائیوں یہ دین کی بات ہے اور دین کی بات میں درخواست کرتا ہوں. خیر میں وہاں گیا, مجھے ساتھیوں نے کہا مولوی صاحب یہاں پر ایک تمندار کا بلوچ وہ قادیانی ہوا, اس کی بستی کے دو حصے قادیانی تھے, 2 حصے اس کی برادری تھی, ایک حصہ دوسرے مسلمان. جو ہی وہ قادیانی ہوا یہ سارے کے سارے لوگ قادیانی ہو گئے. جو یعنی 67% اس بستی کے لوگ قادیانی, 33% مسلمان. میں کو انہوں نے کہا کہ شاہ جی کو حضرت جلندری کو پتا چلا عشق تیرے نچایا تھیا تھیا. وہ انہوں نے
اس طرح کر کے جو ہے وہ اپنا سفر کیا اور وہاں پر پہنچے. اللہ تعالیٰ نے کرم کا معاملہ کیا. میں نے ساتھیوں سے پوچھا کہ وہ تو 80 سال پہلے کی بات ہے, اب بتائیں کیا پوزیشن ہے. انہوں نے کہا مولوی صاحب ایک ہفتہ پہلے کی رپورٹ یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے سوائے 2 آدمیوں کے پورا گاؤں مسلمان ہو گیا تھا. ان میں ایک بھی قادیانی نہیں رہا. اور یہ نہیں کہ وہ منہ ہوئے ہوں کہ ادھر سے ادھر چلے گئے, یہیں رہ رہے ہیں. پہلے ایک خاندان, الحمدللہ تو کہہ دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا, چل. میں نے کہا بھائی یہ تو حق. انہوں نے کہا صرف 2 آدمی رہ گئے, ایک 75 سال کا بوڑھا, ایک 80 سال کا. میں نے کہا بھائی یہ تو ہفتہ پہلے کی بات ہے, آج کی بات کرو. انہوں نے کہا مولوی صاحب مبارک ہو, وہ جو 2 بابے رہ گئے تھے نا قادیانی, صرف وہی قادیانی عبادت گاہ کو کھولتے تھے. اللہ نے کرم کا معاملہ کیا, کل اس کو بھی تالا لگ گیا. یہ جو 2 آدمی تھے, ان 2 کے پوتے مسلمان ہوئے, نواسے مسلمان ہوئے, بھتیجے بھانجے کزن مسلمان ہوئے, ان کی بہنیں مسلمان ہوئیں, سبھی ان کے بہو بیٹے مسلمان ہوئے. سبھی نے ڈالا زور. آپ پہنچے ہیں اس حالت میں کہ وہ دونوں بھی مسلمان ہو گئے. پورے گاؤں میں ایک قادیانی نہیں رہا. سبحان اللہ. میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں. میں درخواست کرتا ہوں ختم نبوت کی جماعت ہر سال وہاں پاکستان میں, یوں تو اللہ کا فضل ہے کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب ختم نبوت کی کانفرنس نہ ہو. ہر روز الحمدللہ چل میرے ماہی سے ہو رہا ہے کام, اور آب و تاب کے ساتھ الحمدللہ. بھائیوں رفتار ڈیوٹی کی ہو یا کچھوے کی, الحمدللہ رخ صحیح ہے, رخ صحیح ہے. خیر بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں آپ دوستوں کی خدمت میں, ابھی ایک ہم نے گجرانوالہ میں کانفرنس رکھی, اس کے لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ 7 اضلاع کو اکٹھا کریں گے. چنانچہ لکھوں خواہ آدمی اس کانفرنس کے اندر شریک ہوئے. میرے دوستوں نے وہ 24 دن کی میری تشکیل کی, ان 7 اضلاع میں وہ دیوانوں کی طرح انہوں نے لگائی ڈیوٹی. میں نے اٹھایا ڈنڈا, چل پڑا. تو آج ادھر کل ادھر, صبح کہیں شام کہیں, دن کہیں رات کہیں. اسی ضمن میں مجھے وہ تقریباً مارچ کا آخری جمعہ منڈی بہاؤالدین پڑھانا پڑا. منڈی بہاؤالدین میں حضرت مولانا عبد الماجد صاحب ہیں تبلیغ کے سربراہ اور جامع مسجد کے خطیب. میں نے ان کی مسجد میں بیان کرتے ہوئے کہہ دیا کہ بزدار میں اتنے قادیانی مسلمان ہوئے, قادیانیت کا جنازہ نکل گیا. اسی دوران میں ایک آدمی کھڑا ہوا, اس نے کہا مولوی صاحب آپ تو بات کر رہے ہیں نا 1 مہینہ 10 دن پہلے کی, آج کی سنے. میں نے کہا فرمائیں. انہوں نے کہا یہ مولوی سبحان اللہ نہیں کہتے, انہوں نے کہا یہ مولانا عبد الماجد بیٹے ہیں, یہ ہمارے گاؤں میں آئے تھے, اللہ رب کل آئے تھے. ان کے پاس قادیانیوں کی کتابیں تھیں, انہوں نے حوالے دکھائے. میں, میرے 4 بھائی, 3 بہنیں, ایک والدہ, ہم 9 آدمی قادیانی تھے. ادھر قادیانی کے کتابیں دیکھتے گئے, ادھر اللہ ہمارے دلوں کی قدیرت کو دور کرتے گئے. ادھر بیان ختم ہوا, ادھر ہم سارے مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ. بھائیوں یہاں پہ حضرت مولانا ممتاز الحق صاحب جنہوں نے ابھی بیان کیا ہے یہ موجود ہوں گے. اللہ ان کو جزائے خیر دے. مولانا محمود, مولانا ممتاز صاحب کو ان حضرات نے اس دفعہ لندن میں الحمدللہ 10-12 دن میرا رہنا ہوا. یہ نہیں ہوا کہ کسی دن ناغا ہو, کسی دن 4 تو بیان ہوئے, 2 تو اکثر. ناغا بالکل نہیں ہوا. ایک دن وہاں پر اپنا مسجد ابو بکر میں یہی بات جو میں نے آپ سے کہی کہتے ہوئے بیان کر دی. میرے بیان کے دوران میں ایک آدمی, وہ کیا وجیح شکل کا, اس نے مبشریے بھی پہنی ہوئی, لمبا چوغا, بڑی ڈیزائن دار داڑھی اور اپنا خوش شکل. اس نے کہا مولوی صاحب ان کی سنتے ہو میری بھی سنو. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں آپ وہ جماعت دین کو جانتے ہیں. میں نے کہا وہ قادیانی افریقہ کا مبلغ. اس نے کہا میں اس کا بیٹا ہوں. اللہ نے کرم کیا کہ میں اور میری بیوی بھی مسلمان ہو گئے ہیں. سبحان اللہ. بھائیوں میں کسی خوش فہمی کے اندر مبتلا نہیں, میں دشمن کو
कमजोर नहीं समझ रहा, मैं ये तो अर्ज करता हूँ आप हजरात के यहाँ पर कादियानी है। मैं खत्म करने की तरफ आ रहा हूँ। मेरे भाइयों, बुढ़ेदार सटाट होना भी औखात है, बुढ़ेदार आराम करना भी औखात। तो आपने किसने कहा था मुझे बिठा दो, बिठा दिया है तो सुनो। चले मैं 5-4 मिनट देता हूँ, ज्यादा नहीं। अल्लाह तुम्हें मुस्कुराता रखे, आमीन तो कह दो। आमीन। पक्के हंसियो आमीन भी जोर से नहीं कहते। गरीबों, तुम्हारे आमीन जोर से कह देने से तुम्हारी हंसियत को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। वो नमाज की आमीन पर तो बहस है, इस पर बहस नहीं। अल्लाह तुम सबको रहमत आलम की खत्म नबूवत के लिए अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। मेरे भाइयों, मैं दरअसल नतीजे की तरफ आ रहा हूँ। वो असम्बली की कार्रवाई छपी। अब रब्बे मोहम्मद की कसम, मेरी अब हालत यह है कि जिस वक्त बैठ के मैं उठता हूँ, मैं सही तौर पे मेरे इब्तदाई 4-5 कदम उठाने मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर ठीक हो जाता हूँ, जैसे कि अब ठीक हो गया हूँ। अच्छा खैर भाइयों, तो मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो कार्रवाई के दौरान में खुदा की कसम ऐसे ऐसे मकामात हुए मिलते ना सिर्फ की ऐसी बोलो राम हुई, उसकी ऐसी बोलो राम हुई, वो उसकी क्या कहते हैं, वो अपना वो ऐसा खामोश हुआ, ऐसी जिल्लत आमेज शिकस्त से दो चार हुआ कि खुदा की कसम जैसी तो दरकिनार मेरा रूह भी बंद कर देना चाहता था। और ये बातें वो है, मुझ मिस्कीन से पूछो ना, अल्हम्दुलिल्लाह जितनी आप की दीनी की आदत बैठी है, इनमें अल्लाह ने मुझे ये एजाज बख्शा कि अल्हम्दुलिल्लाह A to Z पूरी असम्बली की कार्रवाई को रातों जाग के मैंने पढ़ा है, हर फन पढ़ा है। और मैं तो समझता हूँ मेरे करीबन जितने साथी थे रब के हुजूर चले गए, सिवाय 1-2 के, मुझे तो शायद अल्लाह ने इसी काम के लिए जिंदा रखा हुआ था। मेरे भाइयों, इस पर काम हो रहा है, आएगी, कह दो ना आएगी। तो देर से आएगी, जोर से कहूँगा जल्दी आएगी, जोर से बात तो आएगी। मेरे भाइयों, मैं दरख्वास्त करता हूँ 6-7 सितंबर की दरमियानी रात, आज से 40 साल पहले की बात करता हूँ, 6-7 सितंबर की दरमियानी रात, वो 7 सितंबर को अगले दिन वो असम्बली ने अपने फैसले की अनाउंसमेंट करनी थी। हतमी असम्बली का इजलास आखिरी होना था। जनाबे भुट्टो साहब ने मौलाना मुफ्ती महमूद साहब को पैगाम भेजा, मुफ्ती साहब आप आ जाए, आप मैं मिलके बैठ जाते हैं। कल असम्बली की कार्रवाई में ये ना हो कि 4 बात पेश हो, आप कहें ये गलत, हम कहें ये सही, इस पर बहस ना हो। पहले बैठ के उसका मुसद्दा तैयार कर लेते हैं, वहां पर बाकी बहस कर लेंगे। तो वो हाथ इधर करारदाद पेश हो, उधर हाथ खड़ी करे, अपना जो है वो क्या कहते हैं इत्तेफाक राय पहले हो जाए। हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद ने सुभान अल्लाह, हजरत मौलाना शाह नूरानी, प्रोफेसर गफूर चौधरी ज़हूर इलाही, उनके दरमियान मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद। मेरे भाइयों, तेरे लोग जा प्याल ललकारा से हालिया हल ढक ले। मैं कैसे उसकी बात आपके सामने, कैसे आप दोस्तों के सामने उसका तस्करा करूं, वो मिस्कीन के सामने तो उसका मंजर पेश करना भी मुश्किल है। ये हजरात इधर, वो देखे ये जनाबे दरमियान में मुफ्ती साहब के सामने, मौलाना हजरत मुफ्ती साहब के सामने वो अपना जनाबे वजीर आजम हजरत मौलाना शाह नूरानी के सामने कौसर न्याजी, इधर प्रोफेसर गफूर साहब के सामने वजीर कानून अब्दुल हफीज पीर दादा, जिसे भुट्टो साहब सोना मुंडा कहा करते थे। ये भी तारीख का हिस्सा है मियां, तुम्हारी जाने बला, तुम्हें क्या किया तो आखिर तक मगलूब। वो तो बैठते ही उसने कहा, हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब 3 महीने हो गए, वो 29 मई को वकूआ हुआ, 29 मई, जून, जुलाई, अगस्त, आज सितंबर है, 3 महीने से भी ज्यादा। भुट्टो साहब कहते हैं मुफ्ती साहब 3 महीने हो गए, कारखाने बंद, 3 महीने हो गए, फैक्ट्री में बंद, 3 महीने हो गए, स्कूल कॉलेज बंद, 3 महीने हो गए, असम्बली की कार्रवाई नहीं हो रही, 3 महीने हो गए, सारे मुल्क में जलसे जुलूस। आप मौलवियों ने कसम उठा रखी है कि पाकिस्तान की तरक्की नहीं होने देनी।
صاحب لگے ہوئے ہیں برابر، ادھر حضرت مولانا مفتی محمود مسکرائے جا رہے ہیں جیسے ہوا بھی کچھ نہیں. ادھر بھٹو صاحب کی گفتگو شروع ہوئی، مفتی صاحب نے موضوع ہی بدل دیا. مفتی صاحب نے کہا بھٹو صاحب باقی گفتگو تو بعد میں ہوگی، مجھے ذرا ایک بات کا جواب دیں. میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس کل مولانا غلام غوث ہزاروی آئے تھے. انہوں نے کہا جی آئے تھے. فرمایا میں نے سنا ہے کہ ان سے نصرت بھٹو خاتون اول کی ملاقات کی ہوئی. بھٹو صاحب نے کہا ہوئی. انہوں نے کہا میں نے سنا ہے کہ مولانا غلام غوث ہزاروی کے پاس مرزا قادیانی کی کتابیں تھیں، وہ حوالہ جات یہ ایرانی نظام تھی نا نصرت بھٹو، تو اس حوالے سے مولانا غلام غوث حوالے تلاش کر کے لے گئے کہ مرزا قادیانی نے سیدنا حسن کے متعلق یہ کہا، سیدنا حسین کے متعلق یہ، سیدنا علی کے متعلق یہ، وہ حضرات اہل بیت کے سیدہ فاطمہ کے متعلق یہ. اللہ فضل کا معاملہ فرما. میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں. تو بھٹو صاحب نے کہا کہ ہاں حوالے دکھائے. صاحب نے فرمایا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ مولانا غلام غوث کے جانے کے بعد نصرت بھٹو نے آپ کو کیا کہا تھا؟ اتنا ہند چڑی نا آپ